ہمارے ذہنوں میں تو یہ چیز ہے کہ کوئی شخص جو دل میں کفر رکھے اور ظاہر ایمان کرے، بنا ہوا مسلمان ہو، وہ منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی منافق نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے قرآن کہتا کیا ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ دل اور دماغ کے پورے اطمینان سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے، جو اقدار اس نے دی ہیں، وہ ابدی ہیں، حقیقی ہیں، ان پر ہمیشہ عمل کیا جائے گا۔ اور ہمیشہ عمل کے معنی یہ ہے کہ مومن کی سیرت ہی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ مومن ہے تو اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ آپ پورے یقین اور حتم کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ اس کے مطابق کرے گا، کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ جس بات کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ یہ صداقت ہے، پھر آپ کی پوری زندگی اس صداقت کی مظہر ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اسی لیے یہ پریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ کہہ سکتا ہے انسان کہ نہیں صاحب، یہ دوسرا اگر کہے بھی کہ صاحب یہ وعدہ کر گیا ہے، یہ وعدہ خلافی کرے گا، کہہ سکتا ہے انسان کہ یہ نہیں وعدہ خلافی کرے گا، اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ یعنی پہلی بنیادی ہی معیار اور شرط مومن کی اور پہچان اور اظہار یہ ہے کہ اس کی سیرت اور کردار کے متعلق آپ کو کوئی شبہ نہ ہو۔ یعنی اس کو چھوڑ دیجئے، منافق کے متعلق تو اپنی بات ہے نا کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس شخص کے سیرت اور کردار کے متعلق آپ کیا ویو رکھتے ہیں، رد عمل آپ کا کیا ہے۔ مومن کے متعلق آپ کا رد عمل یہی ہے کہ نہیں صاحب یہ ایسا نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے یہ پورا کرے گا، یہ بددیانتی نہیں کرے گا، بدمعاملگی نہیں کرے گا۔ وہ مومن جو ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کا تو وعدہ امن ہے۔ مومن کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد آپ عمل میں رہتے ہیں، بالکل آپ کو کسی قسم کا تذبذب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے۔ مومن یہ ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنا ہے، بچپن کا واقعہ ہمارا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں، ہم تو وہاں رہتے تھے، چھوٹا سا تھا میں ابھی، گلی سے باہر ایک دکان تھی ہندو تیل بیچنے والے کی۔ گاؤں کے تیلی وہ مسلمان ہوتے تھے، وہ تیل لاتے تھے، اس تیلی کے پاس بیچتے تھے، یہ پھر آگے بیچتا تھا، کاروبار تھا اس کا یہ تیل کا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، وہ ایک دن میں صبح نکلا شاید مدرسے جانے کے لیے، چھوٹا سا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہندوؤں کا مسلمانوں کے متعلق کیا رد عمل تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے اب تک یاد ہے، ہیرا لال اس کا نام تھا، کہنے لگا میاں جی ذرا ادھر آنا۔ ہندو مسلمانوں کو کوئی بھی وہ ہو میاں جی کہتے تھے، ذرا ادھر آئیے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگا اس کو دیکھیے، اس چراغ دین کو، وہ تیلی جو تھا، کہنے لگا یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ ہندو لالا ایک گاؤں کے تیلی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی، ناقابل تسلیم تھی۔ یعنی یہ وہ حیرت میں تھا اس بات کے اوپر، وہ ایک چھوٹے سے بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا میاں جی، اب تک مجھے یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ کیا تو بات روپے 8 آنے کا معاملہ تھا، اس زمانے میں کوئی 8 آنے روپے بڑی بات ہوتی تھی۔ اور پھر اس قسم کا مزدور جو ہے کہ جس نے کہیں سے وہ سرسوں یا تل لیے اور پھر اس کو پیلا اور اس میں سے تیل نکالا، اٹھا کے لایا، یہاں آ کے بیچا، بیچنے کے بعد جو اسے بچا، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کی محنت تھی جو 1 روپیہ
جس کا معاملہ تھا، اس نے یہ سنا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے گدھے کو ہانکا اور چل پڑا۔ اس نے آواز دی کہ چراغ دین جانے دو، معاملہ بات صاف ہو گئی ہے، وہ اپنا روپیہ لیتے جاؤ۔ اس نے وہیں سے کہا کہ لالا اب تو اگر 1 روپیہ چھوڑ 100 روپیہ بھی ہوگا تو میں نہیں لوں گا، تم نے مجھے نہیں میرے اسلام کو ذلیل کیا۔ گاؤں کا ان پڑھ تیلی، یہ ہے ایمان۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے، تعجب ہے اس کو، حیرت ہے اس کو کہ یہ کیا انہونی بات ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد پتہ نہیں وہ 1 روپیہ بیچارے کے کتنے دنوں کی وہ مزدوری بنتی ہوگی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو 100 روپیہ بھی اگر ہوتا تو میں واپس اب نہیں آتا، تم نے مجھے نہیں، تم نے اسلام کو گالی دی ہے۔ چھوٹے سے پیمانے پہ میں عرض کرتا ہوں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کرے، امن کرے تو کوئی وعدہ کرے تو آپ پھر امن میں آ جائیں اس کی طرف سے، پھر آپ کو تذبذب نہ ہو۔ اب میں نے یہ لفظ تذبذب جو ہے یہ بولا ہے منافق کے لیے۔ منافق کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہاؤلاء ولا ہاؤلاء مذبذبین بین ذلک، اس کے متعلق یقینی طور پہ کوئی پریڈکٹ ہی نہ کر سکے، کہہ ہی نہ سکے کہ کل کو یہ کیا کرے گا۔ وہ بھی وعدہ کرتا ہے، خدا کی قسم بھی اٹھاتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ کون سی بات ہے کہ دونوں میں جو فرق وہ یہ ہے کہ وہ پابند رہے گا اپنی اس بات کا جو اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ان اعمال پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے متعلق آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرے۔ مذبذبین بنا، کیا بات ہے ان عربوں کی، کیا زبان تھی ان کی۔ یہ مذبذبین، یہ زبن زبابن مکھی کو کہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ 1400 سال پہلا نہیں، 1400 سال تو اسلام آئے ہوئے، اس سے پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا وہ عرب جاہلیت کا زمانہ، علم و فضل کی وہاں روشنی تک نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیسے بناتے تھے منافقت کے لیے؟ یہ تذبذب کا لفظ جو ہے مذبذبین بین ذالک، یہ قرآن نے لیا نا پھر 4/143۔ تصدیق کہاں ہوتی ہے؟ سلیون نے بڑی عمدہ ایک کتاب لکھی ہے لیمیٹیشنز آف سائنس۔ وہ بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کے متعلق آپ سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کیا کرے گا۔ وہ ڈسکشن یہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائنسدان بھی یہ حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد سورج کو گہن لگے گا، کتنا لگے گا، کتنے بجے لگے گا، کب صاف ہو جائے گا، اور بالکل ٹھیک ہوگا وہ اس کے مطابق۔ ایک سائنسدان بھی 100 سال کے بعد بھی کہنے لگے کہ 10 سائنسدان بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں اور اوپر ایک مکھی آ کے جھلملا رہی ہو تو 10 کے 10 مل کے بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گی، اور بیٹھ گئی ہے تو اس کے بعد نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے دوبارہ کہاں بیٹھے گی۔ یہ جو زندگی کا طرز عمل ہے نا مکھی جیسا، کہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اڑ کے کہاں بیٹھے گی، عرب اس کو منافق کہتے تھے۔ نہ سنیے عزیزان من، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وارد آ جائے گی۔ آپس میں روز صبح سے شام تک وعدے کر، دشمنوں کے ساتھ نہیں، بڑے قریبی دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد واقعی آپ کو امن آ جاتا ہے کہ ہاں صاحب جو بات ہو گئی ہے وہ واقعی ایسے ہوگی، اور پھر وہ ہے ایسی بات کہ وہ سورج گہن کی طرح اسی طرح سے 100 سال کے بعد بھی ویسے لگے، یا کیفیت وہی ہے مذبذبین بین ذالک؟ مکھی کی سی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بتا ہی نہ سکے کہ کہاں بیٹھے گی، کہاں اٹھ کے جائے گی۔ یہ جو کردار ہے، یہ کیریکٹر جو ہے،
اس کا نام ہے منافقت. یہ پردہ تو آپ اٹھا کے یا پھاڑ کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ جو بظاہر مسلمان ہے دل کے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے. اس کا کیریکٹر بتائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے. کافر تو وہ ہے جو اسی وقت کہہ دے آپ سے کہ نہیں بابا مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. ٹھیک ہے. منافق وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کے آپ سے کہے کہ نہیں صاحب بالکل نہیں، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں بالکل پکا رہوں گا اپنے معاملے کے اوپر. لیکن آپ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیا کرے گا، اور پھر اس کا کردار جو ہے اس کے بعد وہ یہ خود بتائے کہ اس نے کہا کیا تھا، یہ کرتا کیا ہے. یہ جو کردار ہے، یہ جو سیرت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو رد عمل ہے، یہ متعین کرتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. وہ تو ثم استقاموا ہے، کہہ دیا اور جم کے کھڑے ہو گئے اس بات کے اوپر. تو امن میں تو انہی افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ رہیں گے نا جن کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اس کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس کے اوپر. اور جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں، یہ جو آپ کی سیاست میں روز رونا رویا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گنتی میں آپ دیکھیے تو ووٹر آپ کے ساتھ 100 میں سے 150 ہوتا ہے، بکس کھولیے تو اس میں سے 50 بھی نہیں نکلتے. میں تو یوں ہی ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ جس پہ دہائی مچ جاتی ہے بعد میں. زندگی میں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. کسی شخص کے ساتھ معاملہ آپ کیجئے، اس کے بعد آپ مطمئن اور امن میں نہیں ہوتے کہ صاحب پتہ نہیں یہ اب اس کے اوپر کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا. یہ ہے منافقت.